الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد یقول اللہ عز وجل وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَيَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہمارا نیا سلسلہ دلائل اہل اسلام در نزول عیسیٰ علیہ السلام، تو ہم اس میں چند اہم امور کے بارے تمہید کے طور پہ ذکر کر رہے تھے، تو اسی تمہید کے سلسلے میں ہی ابھی یہ ہماری دوسری مجلس ہے۔ تو ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ عقیدہ اتنا پختہ ہے اور اتنا ثابت شدہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ علماء عقائد چاہے فقہ اکبر کی بات کر لیں، چاہے عقیدہ طحاویہ کی بات کر لیں، یا محدث دہلوی نے خیر کثیر میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ صرف میں ابھی عقائد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں فخرج یدعی الالوہیہ، یہ دجال کے بارے میں، علامات الساعہ کے بارے میں، تو دجال سے بات شروع کی کہ وہ الوہیت کا دعویٰ کرتے ہوئے زمین میں نکلے گا، وَيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق اس زمین میں فساد کرے گا، وَيُضِلُّ النَّاسِ، پھر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے کے لیے نازل فرمائیں گے اور وہی اسے قتل کریں گے۔ تو محدثین اس امت کے، انہوں نے بھی نزول عیسیٰ کے عقیدہ کو علامات الساعہ کے ابواب میں اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، یا کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، جن میں خروج دجال، نزول عیسیٰ ابن مریم، تو جتنی بھی ہماری احادیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، سنن ترمذی ہو، تو کسی نے کس عنوان سے، جیسے مسلم نے باب فتح القسطنطینیہ و خروج الدجال، اس کو ذکر کرنے کے بعد نزول عیسیٰ ابن مریم کو ذکر کیا، اسی طرح مشکات نے۔ تو گویا جتنی عقائد کی کتب ہیں، چونکہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ مسئلہ ایمانیات کا ہے، یہ مسئلہ یقینیات کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسدی طور پہ رفع ہوا، پھر وہ آسمان میں زندہ ہیں، پھر وہ قیامت سے پہلے اتریں گے، اور یہ ان کے وہ جلیل القدر کارنامے ہیں جس سے عالمی کفر گھبراتا ہے۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کا نزول مسلمان امت کے عقائد اور یقینیات میں سے ہے، اور پھر علامات الساعہ میں سے ہے، تو اب کیسے لوگ اس کا انکار کریں؟ اب یہ ہے اصل سوال یہاں، اور یہاں پہ قادیانیت کا کردار، اور جیسے علامہ اقبال نے فرمایا یہ دین اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ ان تمام اشرات اور علامات میں تعویل کی۔ عیسیٰ کا رفع کیا ہوا؟ ان کے درجے بلند ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیا ہے کہ ان کا مسیح آئے گا۔ پھر جناب علی جو ان کے کارنامے تھے، اب وہ تو ماشاءاللہ الٹ ہے مرزا کی زندگی،
تو اب وہاں پہ بھی وہ کوشش کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مناسب ہوگا کہ ہم یہ بھی ذکر کریں کہ علماء اسلام نے، وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، اگر کسی عربی نے اس عقیدے میں گڑبڑ کی اور تعویل کی حضرت عیسیٰ کے رفع نزول میں اور حیات عیسیٰ کا انکار کیا، تو پھر عرب علماء نے ان کے خلاف لکھا، اور بہت معروف کتابیں ہیں۔ ہمارے ایک استاد سے شیخ عبداللہ، بڑے محدث تھے، انہوں نے مصر کے ایک بہت بڑے عالم کے خلاف کتاب لکھی، تو عربوں نے بھی کام کیا، مگر چونکہ یہ فتنہ قادیانیت کا بر صغیر میں زیادہ تھا، تو اس میں سب سے پہلے علماء لدھیانہ کا کردار ہے، پھر اس کے بعد عوامی طور پہ مجلس احرار اسلام کا کردار ہے، یعنی یہ وہ جماعات ہیں۔ پھر افراد اور شخصیات میں بھی سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح حضرت سید مولانا انور شاہ کشمیری ہیں، مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دیگر علماء ہیں۔ تو اب جب یہ فتنہ شروع ہوا تو اس کی غرض تو وہی تھی، یعنی عجمی سازش، کیا کہ استعمار کے اقتدار کو تول دیا جائے اور ان کے خلاف ہر جد و جہد کو، وہ جہادی ہو، وہ تحریکی ہو، اسے ناجائز کہا جائے۔ اور مرزا صاحب ایسے مسیح بن کے آئے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں انگریز سلطنت کے ذل عاطفت میں رہوں اور ان کی اطاعت گزار رہوں، اور واقعی وہ عملاً اطاعت گزار رہے، وہ اور ان کا پورا خاندان۔ تو اب بر صغیر میں علماء کی کوششیں دو طرح کی تھیں، ایک تو عوام میں ان کی کوشش ہے تاکہ عوام کو اس مدعی نبوت اور مدعی مسیحیت کی سیرت کا تعارف کرایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یہ صرف استعمار کا کاشت کیا ہوا پودا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے علمی جد و جہد بھی کی، عوام کو بھی آگہی فراہم کی، اور ان تعویلات کا جو رفع میں ہوئیں، جو لفظ خاتم میں ہوئیں، جو حضرت عیسیٰ کی حیات میں ہوئی، جو ان کے نزول میں ہوئی، اس کا بھی رد لکھا گیا۔ تو اس میں بھی ہمارے علماء اسلام پیش رہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور سبھی مسلمانوں کی عوامی اور علمی کوششوں سے اللہ تعالی نے اس فتنے کا خاتمہ فرما دیا، حتیٰ کہ 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان تمام جد و جہد کرنے والوں کو، وہ مرزائی قادیانی ہوں، لاہوری ہوں یا کوئی اور ان کا فرقہ ہو، انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ کیوں کہ یہ عقائد وہ ہیں جن کو امت مسلمہ روز اول سے جانتی، مانتی اور پہچانتی ہے۔ اور خصوصاً ہم یہ گزارش کریں گے کہ نزول عیسیٰ کا مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ ان کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو نصرتیں اس امت پہ بلکہ مظلوم انسانیت پہ ہونے والی ہیں، ان کا تعلق ایک تو عوام کے ساتھ ہے، ایک تو مسلم امت کے عوام کے ساتھ اور مظلوم قوموں کے عوام کے ساتھ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ان عالمی قوتوں کے ساتھ اور قہر اور ظلم کے ان نمائندوں کے ساتھ جن کی عادت ہو چکی ہے کہ وہ برسوں سے مظلوموں، مقہور قوموں اور ضعیفوں کو اپنا، جسے کہتے ہیں نا غلامی کا ایک جدید طریقہ کہ قوموں اور ملکوں کو غلام بناؤ بجائے انسانوں اور افراد کو غلام بنانے کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم اپنے عوام اور خواص سے یہ عرض کریں گے
کہ اس مسئلے کو انتہائی اہم مسئلہ سمجھا جائے اور اس مسئلے کو یقینیات اور ایمانیات کا مسائل میں سے مسئلہ سمجھا جائے۔ یہ اسلام کے مسلمات میں سے ایک ہے، جس پہ کتاب اور سنت، جس کے ہم دلائل انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بیان کریں گے۔ اور پھر اجماع امت، نزول مسیح کے بارے میں قرآن کریم کی آیات اور جناب رسول اللہ کی احادیث اور پوری امت مسلمہ کا اجماع قائم ہو چکا، اور ہم انشاءاللہ آئندہ اپنے اس مقالے میں دلائل اہل الاسلام فی نزول عیسی ابن مریم علیہ السلام اس حق کو مدلل طور پہ واضح کریں گے، اور انشاءاللہ جو کچھ اس عقیدہ و ایمان کے خلاف بات کی گئی اور جو کچھ بیج بویا گیا اور پھر اس بیج کے بونے کے نتیجے میں جو پروان چڑھیں کھیتیاں اور ان کی جو کوششیں ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے اس باب میں قرآن اور سنت دونوں کو استعمال کیا اور پرواہ نہ کی۔ یہ مسئلہ عقائد کا مسئلہ ہے، پرواہ نہ کی اس بات کی کہ یہ مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے، پرواہ نہ کی اس بات کی کہ اس مسئلے کے ساتھ اس امت مسلمہ کی شوکت، قوت اور غلبہ جو ہے اس سے مربوط ہے۔ اس لیے ہم آخر میں اس مجلس کے سب سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر امت کو استقامت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو تھے اس امت مسلمہ کا حصہ مگر استعمار کی سازش اور پلاننگ کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کے رفع اور نزول کے اندر تعویلات کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انکار تو کر ہی نہیں سکتے، چونکہ یہ قرآن و حدیث کی نصوص ہیں۔ امت کے اندر جو عقائد کی کتب تالیف ہو چکی ان میں صراحت سے یہ ذکر ہے وَنُزُولُ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ حَقٌّ، یہ حق اور ثابت چیز ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اس تعویلات سے توبہ کرنے اور حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں، یہ ہدایت دینا۔ اللہ ارادہ فرما لیں تو انہیں ہدایت مل جائے گی، مگر حق کو تلاش کرنا، ہدایت کے لیے کوشاں رہنا، یہ بھی بندوں کا فرض ہے۔ لہذا ابنائے قادیانیت کی خدمت میں ہماری مخلصانہ دعوت ہے کہ وہ ان امور پہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اپنے مختلف حلقات میں، ان پہ غور کریں، اور حق ہی اس لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے، اور باطل اسی لائق ہے کہ اسے ترک کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔